اگر کسی نے مال جو ہے ناجائز طریقے سے کمایا لیکن اب سچی توبہ کر لی تو کوشش کرے کہ وہ مال جو ہے لوٹا دے اصل مالکوں کو، اصل کو نہ لوٹا سکے تو خیرات کر دے۔ وتر نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے، ان کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، ان کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا اس کو امام نہ بنائیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، بالکل حنفی حضرات کے نزدیک سجدہ ہے۔ بالکل جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے ہوئے راستے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے، بھئی ہو جاتی ہیں، جائز ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، تاکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں بھی ہو اور اکٹھی بھی ہو جائے۔ بہرحال اگر مسجد ہے لیکن اس کا امام کھلا ہوا بدعت کرنے والا ہے، جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ جہاں اہل بدعت ہوتے ہیں تو وہاں اذان سے پہلے بھی صلاۃ والسلام ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام، تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ اہل بدعت ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ قسطوں پر چیزیں فروخت کرتے ہیں، 35% منافع لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ میرا لڑکا لاکھوں ریال کا مقروض ہے، اللہ اس کے قرض ادا فرما دے، اور جو بھی مقروض ہیں اللہ ان سب کے قرض ادا فرما دے، اور اس کے لیے جتنا استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ مدد فرمائیں گے۔ میرے 2 بچے ہیں اور شوہر مجھے بہت تکلیف اذیت دیتے ہیں، تو یا مانعو اللہ کا نام ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر پانی پہ کھانے پہ دم کر کے دیا کریں۔ حرم میں ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں، جنازے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 سلام پھیریں، 2 بھی پھیر سکتے ہیں، 1 بھی پھیر سکتے ہیں۔ اگر آدمی کو بار بار قطروں کی شکایت ہے تو نیچے کوئی ایسی چیز باندھ سکتا ہے جس سے اس کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مرغی کے پنجے اگر کھائیں تو جب مرغی حلال ہے تو سب کچھ حلال ہے۔ اگر قالین پہ ایسی شکلیں بنی ہوئی ہیں جو کسی جاندار کی ہیں تو اس پہ نماز نہ پڑھیں۔ میاں بیوی سے والدین نے قطع تعلق کر لیا ہے، چونکہ ہم بدعت نہیں کرتے، بالکل بدعت نہ کریں، یہ کوئی نافرمانی نہیں۔ نافرمانی وہ ہوتی ہے جب دین کے خلاف بات دنیاوی بات ہو، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ کمپنی والوں نے میرے پیسے روکے ہوئے ہیں تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا کریں۔ ماموں اور مامی کے ساتھ لڑکی عمرے پہ آ سکتی ہے۔ سید خاندان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حسین کا غم کس کو نہیں ہے، ہر مسلمان کو غم ہے، آنسو بہانا جائز ہے، ماتم کرنا حرام ہے۔ حضرت علی نے کربلا جانے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت علی تو فوت ہو چکے تھے، کیسے روکتے؟ بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ عورتیں نہ تو نماز میں آگے ہوں نہ برابر کھڑی ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے 10 سال سے کنارہ کیے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے کہ یا خاوند طلاق دے دے یا عورت جو ہے وہ خلو کر کے طلاق حاصل کرے، 10 سال بیٹھی رہے یعنی بغیر خاوند کے۔ بیوی اگر ساس کی نافرمان ہو، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے قائل کریں۔ اگر شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اگر پہلے کوئی گناہ تھا دونوں توبہ کریں۔ لوگ مسجد میں بارش کے لیے دعا کرواتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے حلوہ تقسیم کرتے ہیں، یہ حلوہ تقسیم کرنا ناجائز ہے۔ امام اگر جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
حنفی مسلک میں مسح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ المسح علی الخفین، یعنی وہ چمڑے کے موزے ہوں۔ فرض نماز کی قضا باقی ہو، نفل بھی قبول ہوتی ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، لیکن فرض قضا پڑھتے رہیں۔ شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکیاں مدارس میں پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، بہرحال مدرسے میں جا سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ ہو، مردوں کا نہ ہو۔ میں نے تجارت کی برکت کے لیے مسجد میں بچوں کو مٹھائی تقسیم کی، ٹھیک ہے، کوئی بات ہے، خیرات ہی ہے نا۔ منزل پڑھ سکتے ہیں، وہ تو قرآن کی صورتیں ہیں۔ ساس کو اور دادی کو امی کہہ کر بلا سکتے ہیں، ہاں بلا سکتے ہیں۔ میں نے بازار سے مسجد کے لیے قالین خریدی ہے، اس پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر مسجد میں بھی بچھا دینا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن شوہر اگر اجازت نہ دے تو پھر آپ نہ داخل ہوں۔ قضا نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے ادا پڑھتے ہو۔ میرے نانا نے مجھے زمین کا کچھ حصہ ہبہ کیا، کیا میں ان کی وفات کے بعد لے سکتا ہوں؟ اس نے سب کو ہبہ کیا یا صرف ایک کو ہبہ کیا؟ اگر سب اولادوں کو برابر دیا ہے تو پھر لے سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، چونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پڑھتے۔ مسجد میں اگر محفل نعت خوانی ہو رہی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نعت میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں، لوگ اس نعت خواں کو پیسے دیں وہ بھی کوئی بات نہیں۔ دوران طواف حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، پہلے طواف مکمل کریں۔ میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کہتے ہیں کیا شیعہ کی دعوت پہ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اگر سری نمازیں ہیں یا جہری ہیں، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ دوران طواف عصر کی اذان ہو گئی، طواف مکمل کر لیا اور واجب الطواف مغرب کی نماز کے فوراً بعد، یعنی فرض جماعت میں پہلے ادا کرو، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد ادا کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہوں تو دین کے لیے رہنے کی نیت کریں، باقی دنیاوی کام ہوتا رہے گا ساتھ۔ بچوں کا تو کوئی نہیں ہے، آپ نے جو احرام نہیں باندھا مدینے سے، آپ پر دم ہے، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ ہم نے آٹے کی چکی لگائی ہے، ہر مہینے میں 1 من آٹا مدرسے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فصل کے وقت گندم خرید کر کے رکھ لیتے ہیں اور آٹا فروخت کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ بیٹا ہے 15واں پارہ پڑھ رہا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، تو دعائے حفظ جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے وہ پڑھ کے عمل کرے۔ طواف سے پہلے 2 رکعت نہیں ہوتی، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ ہم عمرے اور طواف کا ثواب جو ہے حضور کی ساری امت کو نہیں، ایک کے لیے ایک۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان کو صاحب اولاد بنائے۔ ہم نے پاکستان عمرہ کیا، سر کے بالوں پہ اس طرح پھیرا، پھر مسجد عائشہ سے ایک عمرہ کیا، مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا، سر کے بالوں میں 3 جگہ کٹ لگوائے۔ وہ کٹ کس کو لگوائے؟ جب اس طرح پھروا چکے تھے آپ تو کٹ چمڑے کو لگوائے تھے آپ نے، بہرحال دم پڑ گئی آپ پر۔ پاکستان نہیں دے سکتے، یہاں دینا ہوگا۔ صحیفے بھی کتاب کو کہا جاتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں، 3 طلاق کے بعد آپ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب حلالے کے بغیر آپ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ صحت مند بلا وجہ ویل چیئر پہ طواف نہ کریں، معذور جو ہے وہ کریں۔ حدود حرم میں خیرات یہ سارے جو حرم کی خدمت کر رہے ہیں یا باہر بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے عمرے کی نیت کے بعد جب نماز پڑھی تو سر پہ کپڑا ڈال لیا، نہیں ڈالنا چاہیے تھا لیکن کوئی دم نہیں۔
بہرحال حرم میں آنے والے سب مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں ان کو، لیکن پڑھیں تو ثواب ہے۔